بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ چند دعائیں شیئر کی تھیں جو نماز کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویسے اس میں ایک دعا اور بھی ایڈ کر دی ہے، وہ آپ کے پاس اگر لنک آ گیا ہے تو آپ اسی لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نئی فائل کو، تو اس میں ایک پانچویں دعا بھی میں نے ایڈ کر دی ہے۔ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ لوگوں سے سنی کوئی دعا، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں سے دعا سنی اور اس کو بڑا پسند کیا اور یہ بتایا کہ بڑا اچھا لگا ہے مجھے۔ تو یہ چیز جو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ جو تھے، صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ عرب تھے اور عربی ہی میں مانگتے تھے دعا۔ تو اس آغاز کے موقع پر آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو ان دعاؤں کو شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، ہم سب کو یہ اندازہ ہو کہ ایک دعا مانگنے کا ایک بڑا شاندار سلیقہ ہمیں ملتا ہے اس میں، کہ کس طرح سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں یہ چیز بیان ہوئی، تو ان کو اپنی دعاؤں میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ اصل میں نماز کے ان چند حصوں میں سے ہے جو بالکل فکسڈ ہے، یعنی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ حصہ لازمی ہے، اس کو آپ اس کے بغیر اصل میں نماز نہیں ہوتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ نے کوشش کرو، یہ چند الفاظ ہی ہیں، ان میں کوشش کریں گے کہ ہم عربک لینگویج کو تھوڑا بہت اس سے ایک وابستگی کر کے تو اس میں انہی میں ان کو ادا کیا جائے۔ اس سے نماز کی ایک تو یونیفارمٹی رہتی ہے، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو چیزیں اونچی بولی جاتی ہیں تمام نمازوں میں، اور خاص طور پر مغرب اور عشاء اور فجر میں جو جہری قرات ہوتی ہے، وہ چیزیں عربک ہی میں رہیں گی تاکہ نماز کی ایک سٹینڈرڈ حیت رہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے تو آپ نماز کو پہچان سکتے ہیں اس کے الفاظ ہی سے۔ لیکن اگر ہم ہر لینگویج میں الگ الگ کرنے لگ پڑیں تو آپ جدھر جائیں گے آپ کے لیے ایک نامانوسیت پیدا ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو وہ نماز وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر، یعنی دنیا بھر سے لوگ اگر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ سری لنکا میں ہیں یا مالڈیوز میں ہیں یا بینکاک میں ہیں، اگر آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں ہیں تو اس میں نماز اسی لینگویج میں پڑھی جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنی لینگویج میں پڑھیں گے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ڈیسائفر کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس میں۔ یا مثال کے طور پر اذان اگر اپنی لینگویج میں دینی شروع کر دی جائے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، وہ اصل میں ایک لازمی حصہ ہے اور اس کو عربک لینگویج ہی میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو دعائیں تھیں وہ آپ اپنی لینگویج میں کریں، اپنی دل کی دعا کریں، لیکن جب بھی دعا کریں اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ لازماً اپنے آپ، اور یہ دعا بیسیکلی اپنے آپ کو کانشیس کرنے کے لیے ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری مانگ رہا ہوں۔ کبھی اپنا جو فوکس ہے اس کو محض دنیا کی طرف نہ رکھیں۔ اس کے نتیجے میں یعنی وہی میں جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری گفتگویں جو ہیں وہ ہماری شخصیت کو ڈھالتی ہیں۔ تو آپ جو گفتگویں کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو خواہشات آپ کے دل میں آ رہی ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو اس طرف مولڈ کرنی ہے کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو لیو۔ یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس وقت، یہ ہماری کوئی ریزیڈنس نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اسٹیشن ہے، اور اس سے ہم آگے جانے والے ہیں، اب بہت جلد جانے والے ہیں، اور کب کوئی خبر نہیں کب جائیں گے۔ تو یہاں سے اب ہم آگے جب جاتے ہیں تو اب فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ تو فاتحہ میں جس طرح کہ اکثر آپ سبھی لوگ آئی ایم شور اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، فاتحہ تو سبھی کو یاد ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس پہلو سے ڈسکس کریں کہ نماز میں جو حضوری کی کیفیت ہے۔ فاتحہ کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اللہ ہی کے لیے، شکر سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ انسان جس وقت اپنے ارد گرد، اللہ رب العالمین کے لیے، شکر تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی رب العالمین سے مراد جہانوں کو پالنے والا، جہانوں کا مالک، یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔
یہ جو جب آپ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو واٹ وی سی بالکل ایک آغاز زندگی سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی لیونگ تھنگس. یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اتنی چھوٹی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ایسی بھی ہیں جو کہ ہمنگس ہیں، بہت ہی بڑی ہیں. یعنی بلو ویل جیسی چیز، ہاتھی جیسی چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، اور ایسی چیزیں بھی جن کے بارے میں ہمیں صرف خبر ہے، ہم آج تک دیکھ نہیں سکے. لیکن اور یہ سب چیزیں لیونگ تھنگس ہیں، لیونگ بینگس کے زمرے کی چیزیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اس وقت وہ اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتی. نتھنگ اس وقت دنیا کے اندر موجود کوئی بھی چیز اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتی. وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی اس انوائرمنٹ کے اوپر جدھر سے وہ خوراک پاتی ہے، جو اس کو سسٹین کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندہ رہتی ہے. یہ ساری ارینجمنٹ جب میرے سامنے آتی ہے تو میرے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے یہ سب کچھ جو ارینج کیا ہے، اس کے لیے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس کی سسٹیننس کا ذریعہ بھی پیدا کیا ہے. اس نے صرف ایسا نہیں کیا کہ اس کو بنا کے تو اب چھوڑ دیا ہو، اس کی کنٹینویشن. یعنی وہ اس کا مالک بھی ہے. مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک جیتی ہے تو خدا کے جیتا رکھنے سے جیتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو خدائی کے مارنے سے ختم ہوتی ہے. یعنی یہ اس کا کنٹرول بھی ہے اس کے اوپر. وہ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوئی کہ میرا مالک، میرا پروردگار، اس تمام دنیا کا پروردگار جو ہے اس کا کتنا شکر ہے. دوسری ریکگنیشن جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارے اندر جو فیکلٹیز ہیں، ہمارے اندر جو پوٹینشیلز ہیں، ہمارے اندر جو زندگی ہے، یہ اس نے کوئی ہمارے کچھ کرنے کے جواب میں نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو وی ہیو ارنڈ اٹ. اس نے یہ بانٹ دیا ہے. یعنی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا ایک سیشن میں کہ دیر آر مور دین اے بلین کریچرز جو ہماری ارد گرد موجود ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی سسٹین ہوتی ہے. جو چیز ہمیں بھولنی نہیں ہے وہ یہ کہ وہ جو بلین کریچرز ہیں ان کی بھی زندگی سسٹین ہو رہی ہے، اور وہ جو زندگی سسٹین ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہماری زندگی. تو یہ ساری جو ربوبیت ہمیں دکھ رہی ہے، اس کا جب احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ دکھ رہی ہے وداؤٹ ارننگ اٹ. اس سے یہ دونوں چیزیں یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد جب ایک میچور آدمی جو ہے وہ زندگی کے اندر غور کرتا ہے تو اس کو جو ان آنسرڈ کویسچنز ہیں اس کے، ہم نے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو سیشن 46 میرے چینل پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 46A میں آپ ایک جائزہ لے لیں. یعنی وہ سارے وہ کویسچنز ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی، لوگوں سے فیڈ بیک لیا، لوگوں کی رائے کو جمع کیا، اور اس کے بعد میں نے اس میں کمپائل کر کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. یہ وہ ان آنسرڈ کویسچنز ہیں اس دنیا کی زندگی میں. جب یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک یعنی بغیر وحی کی رہنمائی کے جب گزار رہے ہوتے ہیں تو جو بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاندار ارینجمنٹ ہے، ایسا زبردست ارینجمنٹ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اف دیر آر ٹریلین کریچرز تو ان سب کی سسٹیننس کا انتظام بھی ہے، لیکن وہ ان آنسرڈ کویسچنز بھی ہیں. اور انسان کے لیے جو سوچنے سمجھنے والا بینگ ہے اس کے لیے وہ ان آنسرڈ کویسچنز بڑے اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. اور اس کا جواب آ کے پھر قرآن مجید یا وہی جو ہے یا مذہب جو ہے وہ یہ دیتا ہے کہ یہ اصل میں اس لیے رکھے گئے ہیں خلا کیونکہ یہاں پر زندگی کمپلیٹ نہیں ہے. دس از ناٹ دا کمپلیشن آف لائف. یہ زندگی ایک آن گوئنگ ٹو بی کنٹینیوڈ کے زمرے کی چیز ہے. یعنی اس نے جب یہ ختم ہوگی تو یہ کوئی سٹوری کا اینڈ نہیں ہوگا، یہ سٹوری ان بٹوین کہیں پہ ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کلوجرز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسپیکٹ اس طرح کا نہیں. تو وہ کدھر ہے کلوجر پھر؟ اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پھر یوم الدین ہے. تو تیسری چیز جو ہم اس میں کہتے ہیں وہ مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، بغیر ارن کیے دیا ہوا ہے، اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس کے آگے جواب دینا ہے. جب یہ چیز میں نے ریکگنائز کر لی تو اب اگلی چیز میری طرف سے یہ اپنے اسی عہد کا اظہار ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ جب مالک وہی ہے، جب دیا ہوا سب کچھ اسی کا ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو پھر کسی کی اور کی بندگی کے لیے میں کیوں جاؤں گا؟ میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور اس کے بعد پھر مدد مانگی گئی ہے.
یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی وہ مدد مانگی کیا گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس سے یہ مانگا جائے کہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی چیز ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی کی پھر تفصیل کر دی آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، ہمیں اس پر قائم کر دے، ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو تیرے نیک بندے تھے جن پر تیرا انعام ہوا تھا، ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان کا کہ جنہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تیرے غضب کا مستحق ہوئے، اور یا نہ ان کا کہ جو اپنی چمگوئیوں کی وجہ سے، منہ شگافیوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یعنی انسان جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں، جس وقت یہ بتایا کہ جس وقت انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے کہ جو اصل میں اس کی ڈومین کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مثالیں دے کے چیزیں سمجھائی ہیں اور ان کے پیچھے وہ اس طرح پڑ جائے کہ میں نے ان کو اب سمجھنا ہے، ان کی ڈیٹیل کو جاننا ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو مثالیں دے کے سمجھائی جاتی ہیں چیزیں، انالوجی سے سمجھائی جاتی ہیں، ان کو بس سمجھنا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم جاننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بیکاز آف آور لیک آف ایکسپوجر۔ تو یہ دونوں ہی رویے جو تھے، ایک وہ رویہ کہ جس میں آدمی اپنی ایگو کا شکار ہو جائے، اور اور دوسرا وہ رویہ کہ جس میں آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے کہ جو اس کی ڈومین کی یا اس کی تحقیق کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ بچایا جائے۔ یعنی اصل میں یہ دعائے ہدایت ہے، نماز میں ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد، اس کے فوراً بعد پھر ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، وہ کچھ بھی آپ پڑھیں، اس میں سے جتنا آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں۔ تو یہ بیسیکلی اسی چیز کی نمائندگی ہے، اسی چیز کی سمبلزم ہے اس میں، کہ ہدایت اصل میں یہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ اتاری ہوئی کتاب ہی کتاب ہدایت ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس میں چند چیزیں میں چاہتا ہوں کہ بیکاز وی آر نان عرب، اور یہ چیز، یہ جو اب حصہ ہے یہ لازماً عربی میں پڑھا جائے گا، تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا چیزیں کہ ایک تو یہ کہ آپ ہر جملے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے مطلب ہے چند سیکنڈز کے لیے اپنے آپ کو ریکگنائز کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میں نے جس طرح گزارش کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بعد تھوڑا تھوڑا وقفہ دیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا عہد ہے، اور پھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم یہ دعا جو ہے ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کے بعد آدمی کے اندر ایک نوعیت کا یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ واقعی مانگ رہا ہوں، اگر یہ نماز میں واقعی دل سے کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو کچھ مجھے دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہدایت دی ہے، کوئی رہنمائی کی ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جو ہے اس کو اگنور کرے۔ اسی طرح کی بات ہو جائے گی کہ آپ کسی گھر کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں، اور راستہ چلتے ہوئے کسی سے آپ نے پوچھ لیا کہ یہ ایڈریس کدھر ملے گا، مجھے ذرا اس کی رہنمائی کر دیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ آگے جائیں، رائٹ مڑیں گے، ادھر لیفٹ ہوں گے، اور آپ واپس ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے ہیں، یہ گھر کدھر ملے گا، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میرے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر ملے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں، یہ گھر کدھر ملے گا، مجھے اس کی رہنمائی کر دیں۔ تو یہ جو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ جو شخص ہے وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، آر یو میکنگ فن آف می، تم واقعی اس گھر چھپ کے جانا چاہتے ہو، تم واقعی کیا ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو میں نے دی ہے ہدایت، اس پر عمل کرو۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کہیں نہ ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اندر یہ سنسیرٹی بھی پیدا ہونی ضروری ہے کہ ہم اس ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے، یہاں سے آگے اب یہ رکعت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے جو حصہ قرآن مجید کا پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی
ٹرائی ٹو میمورائز ایز مچ ایز پاسبل. ایک آیت روز کی ٹارگٹ کر لیں، چھوٹی آیت، کچھ جملہ، کچھ الفاظ ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے. جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ یہ دعائیں جو ہیں ان کو بھی بالکل ایک ایک جملہ کر کے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پریشر کی بات نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے اوپر بھی کام کریں، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں کریں، اور اس کو بدل بدل کے پڑھیں. یعنی جتنا آپ بدل بدل کے پڑھیں گے اتنا نماز میں فوکس پیدا ہوگا. میں نے پچھلی دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ آغاز کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے اس میں کون سی رکعت میں یعنی کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یا کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ، تو کوشش کریں کہ اس کو ابائڈ کریں اینڈ فالو دیٹ تھرو. تو اس کے نتیجے میں آپ کا فوکس تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. دوسری چیز فوکس کے لیے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں ہر جملے کے بعد. آفٹر سیئنگ دس، یہ جو فاتحہ میں ہم جملے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ عربی میں ہی ہونے ہیں، تو اس لیے ہر جملے کے بعد اس کا وقفہ دے دیں. میں یہاں تک آج اپنی بات رکھتا ہوں جی. کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں.